اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو جرنی کے معززین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری یہ دل سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا امتی بنائے اور ان کی نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آج کا جو میرا قصہ اور واقعہ ہے وہ کائنات کی بہت ہی عظیم ترین ہستی کے متعلق ہے، اور وہ ہستی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور ہم سب اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام کے بعد جو سب سے بلند ترین اور افضل مقام پر ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا حق ادا کر دیا سوائے ابوبکر صدیق کے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی کہ اے ابوبکر، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تو جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کو جنت میں آنے کی خوشخبری دیں گے، جنت میں آنے کے لیے ویلکم کریں گے۔ یہ سب ہونے کے باوجود، یہ سب خوشخبریاں دینے کے باوجود ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ڈر دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر دیکھیے اللہ کی ذات سے، اس قہار ذات سے۔ وہ ڈر رہے ہیں کہ قیامت کے روز ان کا کیا ہوگا، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے محبوب نے، سرکار دو جہان نے ان کو جنت کی بشارت دی، باوجود اس کے پھر بھی ان کے اندر کیا ہے جی، اللہ کا خوف اور ڈر ہے، کہیں قیامت کے روز میں پکڑا نہ جاؤں، مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ تو اس خوف اور ڈر کا عالم یہ تھا کہ وہ کبھی یہ کہتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، اور کبھی یہ کہتے کہ کاش میں کوئی گھاس پھوس ہوتا جسے جانور کھا لیتے، اور کبھی یہ کہتے کہ کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ تو یہ ان کی کیفیت اور ڈر تھا کہ کاش میں انسان نہ ہوتا کہ روز قیامت مجھ سے حساب و کتاب لیا جاتا، مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کا سامنا کروں۔ مطلب کیا ہے کہ اتنا تقوی اور پرہیزگاری ہونے کے باوجود ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ ڈر اور خوف تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نے ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہہ دیا، تو ربیعہ آگے سے خاموش ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میں نے ان کو غلط کہا ہے، تو فوراً ان سے کہا کہ تم بھی مجھے کہہ دو تاکہ برابر ہو جائے اور روز قیامت مجھ سے حساب کتاب نہ ہو۔ تو ربیعہ نے یہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اگر تم مجھے نہیں کہو گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گا۔ تو ربیعہ نے پھر بھی کہنے سے انکار کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے، اور وہاں جا کر ربیعہ کے بارے میں یہ بات کی۔ تو ربیعہ کے کچھ جو دوست احباب تھے وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ابوبکر غلطی بھی خود کرتا ہے اور دوبارہ تم سے ہی کہتا ہے کہ مجھے وہ کہو۔ تو اس پر ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے بندے، تم نہیں جانتے کہ ابوبکر صدیق کون ہے؟ ابوبکر صدیق اللہ کا رسول کا لاڈلا ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے پاس آپ وسلم کا بلاوا آیا تو آپ وسلم نے پوچھا کہ ربیہ تم ابوبکر سے تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ تو ربیہ نے سارا معاملہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ تم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات نہ کہتے، بس صرف اتنا ہی کہہ دے کہ اے ابوبکر تجھے اللہ معاف کرے، میں نے تجھے معاف کیا۔ تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف ایک معمولی سا کلمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلہ کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے بدن پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی کہ ہم نے فلاں شخص کے ساتھ برا کیا ہے، فلاں کا دل دکھایا ہے، فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ہم لوگوں کے اندر جو ہے اللہ کا خوف اور ڈر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ دنیا کی اس محبت نے اس مالک کے ڈر اور خوف کو ختم کر دیا ہے، لیکن ہم اس چیز سے بے خبر ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جب ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے، میری آپ کو یہ تنبیہ ہے، یہ نصیحت ہے کہ اول اپنی زبان کو روک کے رکھیں، اپنی زبان پر قابو پا کے رکھیں۔ اگر خدا نخواستہ انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو سامنے والے سے معافی مانگنے میں، سامنے والے سے اپنی غلطی کا کوتاہی کی معافی مانگنے سے ہرگز شرم محسوس نہ کریں، ہرگز خود کو مغرور اور بڑا نہ کہیں، ہمیشہ غلطی کی معافی مانگ لیا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اگر معافی مانگنے میں تمہیں کوئی شرم اور عار اور تمہاری عزت گھٹتی ہے تو روز قیامت تم مجھ سے یہ عزت اور یہ اپنی جو حیا ہے یہ لے لینا۔ تو معافی مانگنے والا بہت بڑا ہوتا ہے، اور معاف کرنا، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اسے معاف کرنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جو معاف کرتا ہے وہ اللہ کی صفت کو اپناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے فلاں بندے نے میرے فلاں بندے کو معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو بلاتا ہے کہ یہ میرا بندہ اتنا سخی ہے تو میں اس کا اللہ ہوں، میں کیوں نہ پیچھے رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج اس اپنے بندے کی تمام برائیوں کو معاف کرتا ہوں اور تم سب اس پر گواہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اور سچا مسلمان بنائے اور ڈرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔